خوب، ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہیلو، میں ڈاکٹر برائن ایڈمز، میں آپ کا میزبان ہوں فیتھ ہز ناؤ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں، ہم عبرانیوں 6 باب آیت 1 میں پائے جانے والے مسیح کے عقائد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلا موضوع ہم پچھلے ہفتے پہلے ہی پڑھا چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو مجھے یقین ہے کہ آپ آرکائیوز میں جا کے اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ہفتے ہم خدا کی طرف ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے دوں اس سے پہلے کہ ہم کلام میں جائیں اور اس پر بات کرنا شروع کریں۔ عدن کے باغ میں خدا نے نیکی اور بدی کے درخت کو رکھا۔ اب تک اس نے کہا کہ تم باغ کے کسی بھی درخت یا سبزی سے کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت میں سے نہ کھانا۔ اس نے ایک حد مقرر کی۔ اس نے انہیں آزاد مرضی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں ہدایات بھی دیں تاکہ وہ زندہ رہیں۔ ہم اس وقت ہمیشہ جینے کے لیے زندہ تھے۔ ہمارے پاس ابدی جسم، ابدی روح اور ابدی جان تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نیکی و بدی کے پھل میں سے کھایا، تو میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے خدا، اب ہمیں یہ بتانے یا سمجھنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں رہی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اب ہم خود یہ فیصلہ کرنا شروع کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، وہ ایمان جو انہوں نے پہلے خدا باپ پہ رکھا تھا، اب وہی ایمان وہ اپنے آپ پر رکھنے لگے تھے۔ میں خود فیصلہ کروں گا، میں خود طے کروں گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ سب سے بڑی غلطی، در حقیقت میں نے باغ میں ہونے والے زوال کو ایک بڑی غداری قرار دیا ہے جو آدم اور حوا نے باپ کے خلاف کی تھی۔ اسی لمحے انہوں نے وہ اختیار الگ کر دیا جو خدا باپ خالق کے پاس تھا، اور پہلے آدم نے ایسا کر کے ساری حکمرانی اور اختیار شیطان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سیارہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یتیم سیارہ بن گیا۔ ہم اب یتیم ہو گئے کیونکہ اب انہوں نے خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ ایک جدائی ہو گئی تھی۔ جو عہد ان کے پاس تھا، آدمی عہد، وہ اب خالق سے ٹوٹ چکا تھا، جسے وہ دیکھ اور سن سکتے تھے اور دن کی ٹھنڈک میں چلتے تھے۔ وہ آ کر ان کے ساتھ چلتا تھا۔ واہ کیا موقع تھا! اب ہمارے پاس اس سے بہتر عہد ہے۔ اب وہ آ کے ہمارے اندر رہتا ہے۔ لیکن ایمان اور روحانی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس کی روح نظر نہیں آتے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ابھی کبھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں۔ ہمیں جذبات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن اب جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آدم اور حوا کے برعکس، جنہوں نے اپنے اوپر ایمان رکھا، ہم اب اپنا ایمان دوبارہ آپ پر اے خدا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس عقیدتی تعلیم کو خدا کی طرف ایمان کہا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا خدا کے ساتھ صرف وہ رشتہ ہوتا ہے جسے میں بحران کا رشتہ کہتا ہوں۔ جب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو اور حالات معمول کے مطابق ہو، اگر مجھے لگے کہ میں یہ سب سنبھال سکتا ہوں، اس کی نگرانی کر سکتا ہوں اور کر سکتا ہوں، تو ہم بس یہی کرتے ہیں کہ اپنا ایمان دوبارہ اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بحران آتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، مالی دیوالیہ پن ہو جاتا ہے یا کچھ اور، تو اچانک ہم خدا کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور بحران کے وقت اپنا ایمان خدا کی طرف کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بحران ختم ہو جاتا ہے، اس کا حل نکل آتا ہے۔ ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ایمان کو خدا سے واپس لے کر اپنے پاس لے آتے ہیں، بالکل یو کی طرح۔ کبھی باہر پھینکتے ہیں، کبھی واپس لے آتے ہیں، پھر باہر پھینکتے ہیں۔ لیکن مسیح کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ہر معاملے میں اپنا ایمان خدا کی طرف رکھنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا صرف اتوار کی ملاقاتیں نہیں چاہتا جب آپ چرچ آتے ہیں، بلکہ وہ مکمل اختیار چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلے اور بات کرے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اب یسوع نے کہا، میں اور باپ آئیں گے، ہم اپنا ٹھکانہ بنائیں گے اور تمہارے اندر رہیں گے۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ تعلیم کہاں سے لے رہا ہوں۔ عبرانیوں کے خط باب 6 آیت 1 سے 3 تک سے۔ بس مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر ہم کمال کی طرف بڑھیں، مردہ اعمال سے توبہ اور خدا پر ایمان کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ بپتسموں کی تعلیم، ہاتھ رکھنے، مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کو بھی نہ دہرائیں، اور یہ ہم کریں گے اگر خدا نے اجازت دی۔ یہ ہے کہ ہم کمال کی طرف بڑھیں۔ یہ ہم کریں گے اگر خدا نے اجازت دی۔
وہ اس وقت اجازت دے گا جب یہ اس کی مرضی ہوگی، اگر وہ دیکھے کہ ہم نے یہ بنیاد رکھ لی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر خدمت کی بلاہٹ رکھے، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر مسح کو بڑھائے، ہمیں چاہیے کہ مسیح کی تعلیم کو اپنے اندر ایک بنیاد کی طرح، پتھر کی طرح رکھیں، تاکہ ہم مضبوط رہیں۔ ہم ہر نئی تعلیم یا ہر نئی وحی سے، جو کوئی کہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اسے ملی ہے، بہہ نہ جائیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں میں خدا کے کلام کو لیتا ہوں اور تمہاری وحی اس سے میل نہیں کھاتی۔ اگر وہ تمہیں کہیں کہ میں نے ایسے ممالک کے بارے میں سنا ہے جہاں وہ لوگوں کو گھاس کھانے کو کہتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ مٹی کو پانی میں ڈالے، یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کلام کو پڑھیں، کلام کا مطالعہ کریں، اور ایمان وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں خدا کی مرضی ظاہر ہو جاتی ہے۔ خدا کی مرضی خدا کے کلام میں ظاہر کی گئی ہے۔ تو آئیے کلام میں آئے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح بے وقوفی اور فضول حرکتیں نہ کرنے لگیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ شیطان خود کو نور کے فرشتے کے طور پر ظاہر کرتا ہے، گویا وہ خدا کا خادم ہو۔ جب وہ آپ سے بے وقوفانہ کام کروانے لگیں تو جان لیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آئیے ہم ہر شعبے میں، اپنی مالی حالت سے لے کر صحت، شادی اور بچوں تک، اپنا ایمان خدا کی طرف رکھیں۔ خدا کو پانے اور حاصل کرنے کی خواہش میں ہم دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، اب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتا۔ ہم خود یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ بس مسیح کی تعلیمات کے اصولوں کو چھوڑ کر ہمیں کامل ہونے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بنیاد دوبارہ نہ رکھے، جب ایک بار یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے تو ہمیں دوبارہ اسے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک شخص نے مجھ سے کہا، یہاں لکھا ہے کہ دوبارہ نہ رکھو۔ میں نے کہا لیکن کیا تم نے کبھی پہلی بار یہ بنیاد رکھی ہے؟ کیا تم واقعی ابدی فیصلے یا مردوں کے جی اٹھنے کو سمجھتے ہو؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، انہیں کبھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آخر میں تمہیں فیصلہ ضرور دیکھنا پڑے گا، تمہیں مسیح کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ تم ہر برے، شریر یا فضول لفظ کے لیے حساب دو گے۔ معاف کیجیے گا، ہر فضول لفظ کے لیے جو تم بولتے ہو۔ پھر یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس جسم میں کیے گئے اعمال کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو مسیحیوں کے لیے بھی ایک فیصلہ ہوگا اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی ایک فیصلہ ہوگا۔ یقیناً ہمارے لیے یہ ان کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، لیکن جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیں تنبیہ ضرور ملے گی۔ یہی تو بائبل کہتی ہے۔ خدا جو محبت کرتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اصلاح قبول نہیں کرتے تو آپ خدا کی محبت کو رد کر رہے ہیں۔ عبرانیوں کا خط عبرانی لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے نام لکھا گیا تھا۔ وہ 10 احکام اور 600 سے زائد روایات اور قوانین پر عمل کرنے پر بھروسہ کرتے تھے، جو انہیں کوہ سینا پر اور وقت کے ساتھ دیے گئے تھے۔ اس لیے انہیں مردہ اعمال سے توبہ کرنا سکھانا ضروری تھا۔ ہمیشہ کوشش کرتے رہنے، کسی معیار تک پہنچنے اور قبولیت حاصل کرنے کے بعد اب ان کے مذہبی ذہن میں ایک نئی چیز یعنی خدا کی طرف ایمان لایا گیا ہے۔ اب وہ اپنے اعمال سے یہ سب نہیں کر سکتے، تو اب انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں خدا کی طرف ایمان لانا ہے، اس کام پر ایمان رکھنا ہے جو خدا نے کیا۔ جب یسوع نے صلیب پر کہا یہ مکمل ہوا، یہی وہ کام ہے۔ اس نے وہ راز باز کام مکمل کیا جس پر تم اور میں اپنا ایمان رکھیں اور اسی کام پر ایمان لائیں جو مسیح نے کیا، اور اعمال میں الجھ نہ جائے۔ ہم اعمال اس لیے نہیں کرتے کہ قبول کیے جائیں، بلکہ چونکہ ہمیں قبول کر لیا گیا ہے، اب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چرچ میں کام کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معافی، رحمت اور نجات کے ساتھ نوازا گیا ہے، اس غیر فاسد بیج کے ساتھ جو ہمارے اندر رکھا گیا ہے۔ تو اب یہ عبرانی لوگوں اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہے کہ ہم اپنا ایمان خدا کی طرف رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ قبولیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ قدرتی دنیا میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے۔ اپنا کمرہ صاف کرو، اپنے کام کرو، ورنہ تمہیں جیب خرچ نہیں ملے گا۔ کھیلنے جانے سے پہلے اپنا ہوم ورک کرو۔ ہر چیز اعمال اور کارکردگی پر مبنی ہے، لیکن قدرتی طور پر اب ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ آپ کام پر جاتے ہیں، اگر آپ کام پر نہیں آئیں گے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ قدرتی دنیا میں اعمال ضرور ہوں گے، لیکن خدا نے روحانی طور پر کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری قبولیت حاصل کرنے کے لیے اعمال کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بس میرے کلام پر ایمان لاؤ۔ تمہیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ یسوع کا بیٹا ہے اور وہ تمہارے گناہوں کے لیے مرا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمیں خدا کی طرف ایمان رکھنا ہے۔
यसू ने ये नहीं कहा कि अपने पादरी, अपने उस्ताद, अपने संडे स्कूल के उस्ताद, अपने शौहर या बीवी पर ईमान रखो। उसने यहां तक नहीं कहा कि मुझ पर यानी यसू पर ईमान रखो। उसने कहा खुदा पर ईमान रखो। बस नजात फजल से, ईमान के जरिए और यसू के नाम पर ईमान लाने से मिलती है। तो चूंकि हमारे अंदर आमाल की जहनियत है, अब हमें वाकई इसके खिलाफ जाना होगा और कहना होगा कि यार ये ईमान वाली बात तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये कुदरती नहीं है। मैं आदी हूं, मुझे आपको कबूल करने के लिए काम करना होगा। लेकिन अब उसने हमें मुंतखब किया, आपने उसे नहीं चुना। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए तो उसने आपको चुना और फजल दिया। निजात के लिए ईमान भी इसी ने दिया, वही ईमान जो उसने आपको बख्शा। देखो, सब कुछ खुदा तुमसे मांगता है, उसने तुम्हें दिया है। तो वो खुदा की तरफ ईमान का तकाजा करता है, लेकिन उसने तुम्हें खुदा का ईमान दिया, खुदा की तरफ से, ताकि तुम उसे खुदा की तरफ लौटा सको। वो मोहब्बत का तकाजा करता है, वो तुम्हें मोहब्बत की रूह देता है। वो ईमान का तकाजा करता है, वो ईमान बख्शता है और तुम्हें पाकीज़ा देखना चाहता है। वो तुम्हें पाकीज़गी की रूह यानी रूहुल कुदस देता है। ये मोहब्बत का तकाजा करता है, वो उसे तुम्हारे दिल में फैला देता है। देखो, जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो ईमान लाना इतना मुश्किल नहीं जितना शैतान तुम्हें बताता है कि है। जो कुछ तुमसे दरकार है, खुदा ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है ताकि तुम उसे अंजाम दे सको। और हाँ मेरे दोस्त, उसके साथ हिदायत भी आती है, वो है बाइबल। तो कुदरती दुनिया के बारे में मेरी इन बातों का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप काम पर ना जाएं या अपना कमरा साफ ना करें। ये सब कुदरती दायरे हैं, लेकिन खुदा रूह है और तुम्हें इसे रूह में ही इबादत करनी चाहिए। तुम्हें अपना ईमान खुदा की तरफ रखना चाहिए। ये एक रूहानी मामला है, लेकिन खुदा ऐसी निजात पेश कर रहा है जिसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता सिवाय बेटे के, और वो है खुदावंद यसु मसीह। जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो वो बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और ये बाप की तमजीद का बायस बनता है। खुदा के यहाँ कबूलियत और जन्नत में दाखिले के लिए किसी भी किस्म के आमाल, मजहबी रसूमात या तकरीबात अंजाम देने की कोशिश करना एक अमल शुमार होगा। और यही मुर्दा आमाल है। मुर्दा आमाल से तौबा करो। इस किस्म का अमल ये खुद अदायगी की कोशिश के अबदी जिंदगी हासिल हो जाए। ये मुर्दा है, इसमें कोई ताकत नहीं, ये कबूल नहीं किया जाता। ये एक नया अहद है, पुराना अहद काफी नहीं था, इसलिए एक नया अहद आना और नाफिज होना जरूरी था। इसीलिए जब उसने तुम्हें तबलीग शुरू की तो कहा, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही करीब है। और फिर उसने कहा, हम सुनते हैं। एक मौके पर जब वो निकोदीमस से बात कर रहा था, उसने कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। नए सिरे से पैदा होने के लिए आपको खुदा पर ईमान लाना होगा, उस फजल को कबूल करना होगा और उसे अपने पास लाना होगा। आपने मुझे ये आयत कई बार नकल करते हुए सुना है। आइए इसे पढ़ते हैं। अफसियों बाब 2 आयत 8 से 9 तक। क्योंकि तुम ईमान के वसीले से फजल के जरिए निजात पाते हो, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से एक नेमत है, तुम्हारी तरफ से नहीं। ये खुदा की तरफ से एक नेमत है, अमाल के सबब से नहीं। मैं फख्र करूंगा। मैंने कहा, हजारों हेल मेरीस। ये महज वहम है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको पहाड़ पर नहीं चलना चाहिए या इनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इतनी बार चर्च में ज्यादा, ये आपको कबूल करने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पहले ही कबूल कर लिया गया है। जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आप अपना ईमान इस पर रखते हैं, और आपका ईमान आपको खुदा की तरफ से कबूलियत से जोड़ता है। तो आपका खुदा की तरफ हाथ बढ़ाना ईमान है। खुदा का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना फजल है। आप कहते हैं, मैं आप पर ईमान रखता हूँ। खुदा कहता है, चूंकि तुम ईमान रखते हो, मैं तुम्हें अबदी जिंदगी देता हूँ। मैं फिर कहता हूं, क्योंकि तकरार ही सीखने की बुनियाद है। यसू ने कभी शागिर्दों से नहीं कहा कि अपने ईमान पर भरोसा करो। मैंने कई लोगों को कहते सुना, मेरे पास काफी ईमान नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि इसके ईमान पर ईमान रखो। उसने कहा, खुदा पर ईमान रखो, न वाइस पर, न खुद पर, बल्कि खुदा पे ईमान रखो। मेरा ख्याल है ये बहुत अहम बात है। जब यसू ने अपने शागिर्दों से पूछा कि जब तुम गांव में तबलीग करने जाते हो तो ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, उन्होंने इसे बताया। कुछ कहते हैं कि आप नबी हैं, कुछ कहते हैं एलिया है, कुछ कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोबारा जिंदा हो गया है, वगैरह। फिर उसने कहा, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? देखो, मसीह के बारे में तुम्हारा इंकशाफ कि वो कौन है, खुदा तुम्हारे लिए कौन है, ये तय करेगा कि तुम्हारा ईमान कितना बड़ा है। तुम्हारा इंकशाफ जितना बड़ा होगा, तुम्हारा ईमान भी उतना ही बड़ा होगा।
کیا وہ ایک خدا ہے جو تمہارے ازدواجی مسائل سے بڑا ہے؟ کیا وہ خدا جسے تم جانتے اور سمجھتے ہو تمہارے مالی مسائل سے بڑا ہے؟ کیا وہ اس تشخیص سے بڑا ہے جو ڈاکٹر نے تمہارے بارے میں کہی ہے؟ خدا پر یقین رکھے۔ لیکن خدا، آپ سمجھتے ہیں کیا وہ ایسا خدا ہے جس پر ایمان ہے؟ یہ اس آزمائش سے بڑا ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ بائبل کے خدا کو نہیں جانتے۔ آپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، یسوع کے خدا، خداوند اور نجات دہندہ کو نہیں جانتے۔ اور امید ہے کہ اب وہ تمہارا خدا ہے۔ وہ اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے جتنا میں ہوں، نہ کہ میں جتنا عظیم تھا۔ میتھیو باب 11 آیت 22۔ اور یسوع نے جواب دیتے ہوئے ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ تو میں صرف یہ کہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آیت دوئی، آپ اسے وہیں اسکرین پر دیکھیں گے، مرکز 11:22۔ اور یسوع نے جواب دیتے ہوئے ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ خدا پر ایمان رکھو، یہ مکمل بھروسے کی تصویر ہے۔ یہ کسی بھی قسم کے خود پر انحصار کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ایسا ایمان جو صرف خدا پر ٹکا ہوا ہے، نہ آپ کی صلاحیت پر، نہ آپ کی تعلیم پر، نہ اس بات پر کہ آپ نے کتنی بار چرچ میں حاضری دی، نہ اس پر کہ آپ نے کتنی زکوٰۃ یا نذرانے دیے، بلکہ ایسا ایمان جو صرف اسرائیل کے خدا، امریکہ کے خدا پر منحصر ہے۔ ایک بات جب میں افریقہ سے واپس آ رہا تھا، میں معجزے دیکھنے گیا تھا، اس لیے میں ایک تیسری دنیا کے ملک گیا۔ واپس آتے ہوئے خدا کی روح نے مجھ سے کہا، میں برازموں میں فرق نہیں کرتا۔ اور اچانک مجھے احساس ہوا، واہ، وہ صرف اسرائیل کا خدا نہیں ہے، وہ صرف افریقہ کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ امریکہ کا بھی خدا ہے۔ ہر بر اعظم جو اس نے پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رب وہی ہو۔ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنائیں گے؟ کیا ہم آگے بڑھیں گے اور جوش و جذبے سے بھر جائیں گے، روح القدس میں بپتسمہ لیں گے؟ اس نے کہا، جب تم روح القدس کو قبول کرتے ہو تو تمہیں طاقت ملتی ہے تاکہ تم گواہ بن سکو۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو گواہی دیں، لیکن خدا پر ایمان کے بغیر تم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا پر ایمان کے بغیر تم روح القدس کا بپتسمہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان ساکت بیٹھا رہنے والا ایمان نہیں ہے، بلکہ اسے خدا کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ آگے بڑھنے والا ایمان ہے۔ جب میں غیر ملکی ممالک کا سفر کرتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ دعا کی قطار میں کون ہوگا، مجھے نہیں معلوم کون نجات پائے گا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں خدا کا کلام سناؤں تو خدا میرے ساتھ کام کرے گا اور اپنے کلام کی تصدیق نشانات اور عجائبات کے ذریعے کرے گا۔ میں اندھے ایمان کے ساتھ جاتا ہوں، بعض اوقات لوگوں سے ملے بغیر، یہ جانے بغیر کہ چرچ میں کون ہوگا یا ہجوم میں کون ہوگا، لیکن میں ایمان کے ساتھ جاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں کیونکہ جو خدا میرے اندر ہے، اس نے میرے اندر ایسا کام کیا ہے۔ میرا گناہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کی محبت اس سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اگر آپ آج میری بات سن رہے ہیں، چاہے آپ کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ خدا کی محبت آپ کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور کامل محبت ہر خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، تو خدا کی روح آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ اس کی محبت چاہتی ہے کہ وہ آپ کو تھام لے اور آپ کو اپنی آغوش میں لے لے۔ آپ کو اب مزید یتیم بن کر یہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کسی معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ آپ آج ہی خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایمان ابھی ہے، اور ابھی ہی نجات کا وقت ہے، کل نہیں، ابھی، جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تیار ہو جائیں خود کو سپرد کرنے کے لیے۔ تیار ہو جائیں اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا کی روح کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہمارا ایمان خدا کی طرف ہونا چاہیے، یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں اور ایمان کی گہری حقیقتوں کی طرف جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان گہری حقیقتوں کی طرف بڑھیں، ہمیں سب سے پہلے بنیادی باتوں کو سمجھنا اور ان میں مضبوط ہونا ضروری ہے، جو ہماری زندگی کے ہر دوسرے پہلو کو متاثر کرتی ہیں۔ خدا کی طرف ایمان رکھنا انہی بنیادی اور اساسی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ در حقیقت نجات پانے، خدا سے صلح کرنے اور ہمیشہ جنت میں رہنے کا واحد راستہ خدا کی طرف ایمان رکھنا ہے، یعنی یسوع مسیح کی قربانی اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر بھروسہ کرنا۔ صرف اس کے راست باز خون پر ایمان کے ذریعے ہی ہم خدا کے ساتھ درست تعلق میں آتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہماری مسیحی زندگی کی بنیاد ہے۔ یعقوب باب 2 آیت 17 سے 18 تک۔ اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ اکیلا مردہ ہے۔ ہاں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے اور میرے پاس اعمال ہیں۔ اپنے اعمال کے بغیر مجھے اپنا ایمان دکھاؤ، اور میں تمہیں اپنے اعمال سے اپنا ایمان دکھاؤں گا۔
کیونکہ اگر تم یقین رکھتے ہو تو تم اس پر عمل کرو گے، تم کچھ نہ کچھ کرو گے۔ پطرس کو یہ یقین کرنا پڑا کہ جب یسوع نے کہا کہ کشتی سے باہر آؤ تو اسے یقین کرنا پڑا کہ ان الفاظ میں طاقت ہے۔ بالکل ٹھیک، خدا کا کلام جب خدا خود بولے تو اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ وہی کچھ کر دکھائے جو خدا کا کلام آپ سے کرنے کو کہتا ہے۔ آپ کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ ایمان لانا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں خدا کی مرضی ظاہر ہو جاتی ہے۔ خدا کی مرضی خدا کے کلام میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ خدا کے کلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ کہیں اے خداوند میری آنکھوں سے پردے ہٹا دے، مجھے سمجھ عطا فرما۔ اے روح القدس، جب میں تیرا کلام پڑھوں تو میرے ساتھ کام کر تاکہ مجھے اس میں سمجھ آئے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یعقوب بائبل کے دوسرے لکھنے والوں سے مختلف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا ہمیں ایمان عطا کرتا ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کی منادی سنتے ہیں۔ نجات پانے کے بعد ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ ہم اچھے کام اس لیے نہیں کرتے کہ نجات حاصل کریں، اور ہم یہ سب محبت میں کرتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی۔ جب ہم ابھی گناہگار ہی تھے، مسیح نے ہمارے لیے جان دی۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم محبت یا نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ اس نے ہم سے اس وقت بھی محبت کی جب ہم اس کے خلاف غلط کام کر رہے تھے۔ وہ اعمال جو پہلے انسان کو خدا کے قریب لاتے تھے اب مردہ اعمال ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کارکردگی یا پرانے عہد نامے کے طریقوں سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہ ایمان ہے جو خدا کی طرف ہے۔ وہ تمہیں، مجھے، ہر مرد، عورت اور بچے کو ایمان کا پیمانہ دیتا ہے۔ وہ تمہیں نہ زیادہ دیتا ہے نہ کم، جتنا وہ مجھے دیتا ہے۔ ایک ہی پیمانہ جو نجات پانے، شفا پانے اور رزق حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ہمیں ہر وہ چیز دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد ہے میں نے پہلے کیا کہا تھا؟ جو کچھ خدا ہم سے چاہتا ہے وہی سب کچھ وہ ہمیں کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وہ محبت چاہتا ہے، وہ ہمیں محبت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں، وہ ہمیں معافی دیتا ہے۔ وہ پاکیزگی چاہتا ہے، وہ ہمیں روح القدس دیتا ہے۔ وہ ایمان چاہتا ہے۔ ایمان کے بغیر خدا کو راضی کرنا ناممکن ہے، تو وہ ہمیں ایمان کا پیمانہ دیتا ہے۔ ہم سے جو بھی چیز مطلوب ہے خدا وہ سب ہمیں دیتا ہے۔ اب ہمیں ایمان دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے کامل کام کو قبول کریں۔ ہم اس کی طرف مسیح کے عمل کی وجہ سے آتے ہیں۔ رومیو 12 آیت 3، کیونکہ میں اس فضل کے وسیلے سے جو مجھے دیا گیا ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھے جتنا اسے سمجھنا چاہیے، بلکہ ہوش مندی اور انکساری سے سوچے۔ جیسا کہ خدا نے ہر ایک کو ایمان کا پیمانہ بانٹا ہے، وہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم کسی اور سے بہتر ہو کیونکہ تمہارے پاس زیادہ ایمان ہے۔ اس نے سب کو یکساں ایمان دیا ہے۔ آپ شاید اپنے ایمان پر بھروسہ کر رہے ہیں، نہیں، خدا پر ایمان رکھو۔ جب آپ خدا پر ایمان رکھیں گے تو وہ ایمان بڑھے گا، اور یہ ایسے ہوگا جیسے ایک ہاتھ جو خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ کا ہاتھ ایمان کا ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ ابھی اسی وقت بالکل وہیں جہاں بیٹھے ہیں اس کمرے میں آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ باہر، جیل کے سیل میں، اسپتال میں، یا جہاں کہیں بھی آپ ہیں، خدا کا ہاتھ جو فضل کا ہاتھ ہے اس وقت آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا آپ آگے بڑھ کر فضل کے اس ہاتھ کو قبول کریں گے؟ کیا آپ اپنے ایمان کے ہاتھ کو بڑھا کر فضل کے اس ہاتھ کو تھامیں گے تاکہ آپ کو مل سکے؟ آپ سے محبت کی جاتی ہے، آپ اہم ہیں۔ اگر آج کسی نے آپ سے نہیں کہا تو سن لے، آپ زبردست ہیں۔ میں آپ پر لگی ہر جھوٹ، ہر لعنت، ہر جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے اثر کو توڑتا ہوں۔ میں ناکامی کی طاقت کو توڑتا ہوں، اور آپ کے خاندان میں ناکامی کی ہر لعنت کو توڑتا ہوں۔ چاہے آپ کے خاندان میں کوئی اور کامیاب نہ ہوا ہو، آج آپ کامیاب ہوں گے، معاف ہونے کے لیے، غربت کے بندھن کو توڑنے کے لیے، بیماری کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کو مسیح یسوع میں ایک بریک تھرو ملنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا معجزہ یسوع کے نام اور اس نام پر ایمان میں پوشیدہ ہے۔ اب میرا ایمان ہے کہ خدا نے سب کے لیے میدان برابر کر دیا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں کوئی دوسرا درجے کا شہری نہیں ہے۔ یار، یہی بات مجھے اتنا پرجوش کر دیتی ہے۔ اب میرے پاس ایک موقع ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ مجھے اپنا مقصد تلاش کرنا ہے اور اسی پہ کام کرنا ہے۔ اس نے مجھے اپنی طرف ایمان دیا ہے۔ یہ ایمان تقریباً بومرینگ کی طرح واپس آتا ہے۔ یہ واپس آ کے پھٹ پڑتا ہے اور میرے مقصد، میری صلاحیت اور میری بلند آواز کے نیچے سے ابھر آتا ہے۔ میں یہ کام لوگوں کو دکھانے یا ان کے لیے پرفارم کرنے کے لیے نہیں کرتا، نئی شیطان کے لیے کوئی کرتب دکھانے کے لیے۔ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ خدا نے مجھ سے اس وقت محبت کی جب میں گناہگار تھا۔ اس نے میرے لیے جان گے،
اس نے مجھے بچایا، میرے پاس آیا، مجھ سے بات کی، مجھے نام لے کر پکارا، میرے دل کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے دیا، صرف تب جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت آپ پر ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ ابھی اٹھ کر کچن میں سینڈوچ لینے مت جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، میری بات سنیں، چینل مت بدلیں۔ توجہ دیں، آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا۔ اگر آپ ابھی خدا کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے تو آپ کو کل زندہ رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو بس ایک دھوئیں کی مانند ہے۔ انجیل کی تبلیغ سنیں، اسے اپنائیں، اسے قبول کریں، اسے حاصل کریں۔ کہیں یسوع مجھے تیری ضرورت ہے؟ جب آدم اور حوا نے باغ کے درخت کا پھل کھایا تو وہ خدا کو یہ بتا رہے تھے کہ اب انہیں نیکی اور بدی میں فرق بتانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ انہوں نے اپنا ایمان خدا سے ہٹا کر اپنے اوپر رکھ لیا۔ آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان خود سے ہٹا کر خدا کی طرف رکھیں۔ تو اب جب ہم اپنے دلوں میں اس نئی بنیاد کو رکھ رہے ہیں، مردہ اعمال سے توبہ کر رہے ہیں، یعنی قبولیت کے لیے کوئی عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ صرف اپنا ایمان خود سے، اپنی صلاحیت، اپنی تعلیم، اپنی مالی حالت سے ہٹا کر دوبارہ خدا کی طرف رکھتے ہیں جہاں اس کا حق ہے۔ یسوع مسیح ہمارے ایمان کے بانی اور مکمل کرنے والے ہیں۔ وہ اسے بڑھائے گا، عطا کرے گا، بیان کرے گا۔ ایمان سننے سے آتا ہے، شک بھی سننے سے آتا ہے، خوف بھی سننے سے کہتے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ سننے والی باتوں اور سنانے والوں پر کنٹرول کرنا شروع کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ اس وقت میری بات سن رہے ہو۔ یسوع مسیح ہی وہ واحد نام ہے جو زمین پر، سورج کے نیچے انسان کی نجات کے لیے دیا گیا ہے۔ کوئی اور نبی نے، ہر دوسرے مذہب کے نبی مر گئے اور وہ مرے ہی رہے، لیکن عیسائیت میں یسوع مسیح مرے اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ ابھی اپنا ایمان خدا کی طرف رکھے۔ آئیے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مدد اور رہنمائی کروں۔ اپنا ایمان خدا کی طرف رکھے۔ آئیے ذرا قریب آ جائے، ابھی ذرا اور قریب آ جائیں، میری بات سنیں، ابھی میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ کہیں اے باپ یسوع کے نام میں ابھی شعوری طور پر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ہر اس شخص کو معاف کر دوں جس نے کبھی مجھے تکلیف دی یا میرے ساتھ برا کیا۔ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے ماضی کو یسوع کے نام میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اس زمین پر آئے، کمواری سے پیدا ہوئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مرے اور کوڑے کھا کر میری بیماریوں کے لیے زخمی ہوئے، اور جب وہ مر گئے اور قبر میں رکھے گئے تو 3 دن بعد مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ یسوع خداوند ہے اور آج وہ میرے نجات دہندہ ہیں۔ میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اونچی آواز میں کہو۔ چلو آگے بڑھو۔ میں چاہتا ہوں کہ شیطان تمہاری آواز سنے۔ میں چاہتا ہوں کہ آسمان تمہاری آواز سنے۔ میں یسوع کے نام میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں۔ اس دعا کے بعد میرا ایمان ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب پانی کا بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ بائبل پر مبنی کلیسیا تلاش کریں، کہیں میں نیا انسان بن گیا ہوں۔ میں پانی کا بپتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ میں رول خودس میں بپتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری تربیت اور رہنمائی کی جائے۔ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنا ایمان خدا کی طرف کیسے رکھوں اور خود پر نہیں۔ یار، میں تمہارے ساتھ خوشی منا رہا ہوں۔ اسکرین پر ایک ای میل ایڈریس ہے، ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی کہانی سنیں، ہمیں اپنی گواہی دیں، لیکن ٹھہرو، وہ صرف ہمارے گناہوں کے لیے نہیں مرا تھا، وہ ہماری بیماریوں کی قیمت بھی ادا کر کے مرا تھا۔ ٹیومر، بہراپن، کمزور نظر، ٹیومر، گلٹیاں، درد، گٹھیا، جو بھی مسئلہ ہے، اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کو جسمانی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو ذہنی مسائل بھی ہیں تو وہاں بھی ہاتھ رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس آپ کے ذہن کو آزاد کرنے کی طاقت ہے۔ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی، بلکہ قدرت، محبت اور صحیح سوچ کی روح دی ہے۔ آپ آج ہی یہ صحیح سوچ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ پر جادو ٹونے کی ہر لعنت کو توڑتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو اس کمرے میں ہے جہاں یہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ شیطانی قبضہ یسوع مسیح کے نام پر نکل جائے۔ نکل جاؤ اور باہر ہی لو۔ میں تمہیں واپس آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ گٹھیا، پروسائٹس، فائبرومائلجیا، نکل جاؤ۔ دائیں آنکھ میں اندھے پن کی روح، بائیں آنکھ میں اندھے پن کی روح، یسوع کے نام پر نکل جاؤ۔ دائیں کان میں بہرے پن کی روح،
बाएं कान में बहरेपन की रूह, यस्सु के नाम पर निकल जाओ। गूंगीपन की रूह, जबानें जो बंधी हुई है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आजाद हो जाओ। उनकी बोलचाल और बात करने की सलाहियत को आजाद करो और अवीन की आवाज के तारों को आजाद करो यस्सु के नाम पर। गठिया, बर्साइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया और निकल जाओ। हर किस्म का मफलूज करने वाला गठिया, हर वो मफलूज करने वाली रूह जो लोगों को जकड़े हुए है, यस्सु के नाम पर अभी उन्हें आजाद करो। उठो और चलना शुरू करो। उठो और वो करो जो पहले नहीं कर सकते थे। मुझे एक पैगाम भेजो, मुझे एक ईमेल भेजो, मुझे बताओ कि खुदा ने क्या क्या है। आओ हरकत में रहो। तुम में से कुछ लोग ये करने से नहीं डरता है। बस उठो और कर डालो। खुदा ने तुम्हें शिफा दी है, उसने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम मसीह में एक नई मखलूक हो। आओ, मैं अभी रूम में तुम में से कुछ लोगों को देख रहा हूँ। तुम अपनी गर्दन हिला रही हो, तुम अपना कंधा उठाए हो, तुम कह रहे हो मेरे खुदा दर्द जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मौजज़ा यस्सु के नाम और यस्सु के नाम पे ईमान में पाया गया। अच्छा, मैं आपसे अगली बार यहीं फेथ इज नाउ पर मिलूंगा।